السلام علیکم ناظرین۔ علی مردان خان شاہجہاں کے عہد میں ماہر انجینئر، بلند پایہ سپہ سالار اور مغل بادشاہ شاہجہاں کا معتمد خاص تھا۔ علی مردان خان نے ہی شالیمار باغ کی تعمیر کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی عمارات اور باغات تعمیر کیے۔ یہ کشمیر کے گورنر بھی رہے۔ علی مردان رفاع عامہ کے کاموں میں بھی بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ ہماری آج کی ویڈیو انہی کے مقبرے کے بارے میں ہے۔ یہ مقبرہ انہوں نے خود ہی تعمیر کیا تھا، تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ علی مردان خان ہندوستان ایران سے آئے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کرد تھے۔ ان کے والد گنج علی خان جب ازبکوں کے خلاف فتح یاب ہوئے تو شاہ ایران نے ان کو ارجمند بابا کا خطاب دیا تھا۔ ارجمند بابا کی وفات کے بعد علی مردان خان کو قندھار کی حکمرانی ملی، مگر محلیاتی سازشوں کی بنا پر مردان علی خان کو ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان کا رخ کرنا پڑا۔ جب مردان علی خان ہندوستان آئے تو شاہجہاں نے ان کو اعزازات و انعامات سے نوازا اور انہیں قندھار کا گورنر بھی مقرر کر دیا۔ جلد ہی کابل کا بھی ناظم بنا دیا گیا۔ 1657 عیسوی میں علی مردان خان کو اسہال کا مرض لاحق ہو گیا تو آرام کی غرض سے کشمیر جانے کے لیے شاہجہاں سے اجازت طلب کی۔ کشمیر جاتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا بیٹا ان کا شریک سفر تھا، چنانچہ ان کی لاش کو کشتی کے ذریعے لاہور لایا گیا اور مرحوم کی وصیت کے مطابق ان کی والدہ کے مقبرے باغ امیر الامراء میں پردہ کر دیا گیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے شالیمار باغ کی طرف سے جائے تو جی ٹی روڈ پر گلابی باغ سے تھوڑے فاصلے پر سنگھ پورہ منڈی کے بالکل سامنے ایک بلند و بالا پرشکو گنبد اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہی گنبد علی مردان خان کے مقبرے کا حصہ ہے۔ یہ مقبرہ لاہور کی تاریخی عمارات میں اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ عمارت ایک خوبصورت اور وسیع باغ میں ایستادہ ہے۔ اسے لاہور کا سب سے اونچا مقبرہ قرار دیا جاتا ہے۔ مقبرے کی 3 منزلہ عمارت ایک پلیٹ فارم پہ بنی ہوئی ہے اور اس کا چبوترا سطح زمین سے 4 سے 5 فٹ اونچا ہے۔ مغل دور کے باقی مقابر کی طرح اس مقبرے میں بھی قبریں تہھانے میں بنائی گئی ہیں۔ اس تہھانے کو مقبرہ کی پہلی منزل کہہ سکتے ہیں۔ یہ وسیع اور ہوادار ہے۔ یہاں روشنی کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا گیا ہے۔ اس کا فرش اس وقت سادہ پتھر کا ہے جو شاید مرمت کے بعد لگایا گیا ہے، البتہ در و دیوار پر نقش و نگار کے آثار قدرے باقی ہیں۔ مقبرے کی چھت گنبد نما ہے۔ بڑے بڑے روشن دانوں سے سورج کی کرنیں اور ہوا مقبرے میں تازگی کا احساس دلاتے ہیں۔ یہاں 3 قبریں موجود ہیں۔ ان میں ایک علی مردان کی والدہ اور ایک خاندان کے کسی تیسرے فرد کی ہے۔ مقبرے کی تیسری منزل تک پہنچنے کے لیے یہیں سے 2 راستے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ چھت کی منڈیر تقریباً 3 فٹ اونچی ہے۔ گنبد کے ساتھ ساتھ تقریباً 3 فٹ چوڑا راستہ ہے۔ مقبرہ 8 پہلو ہے، یعنی اس کے 8 رخ ہیں۔ اس کے ہر کونے یا پہلو پر ایک خوبصورت برج بنایا گیا ہے جس کے 8 در ہیں۔ مقبرے کا گنبد دوہرا ہے اور مقبرے میں موجود تینوں چھتیں گنبد نما ہیں۔ مقبرہ نواب علی مردان خان کو بھی سکھا دور، خاص کر رنجیت سنگھ کے دور میں شدید قسم کا نقصان پہنچایا گیا۔ مقبرے سے قیمتی پتھر اتار لیے گئے، یہاں تک کہ قبروں کے تعویذ تک بھی باقی نہ چھوڑے گئے۔ مقبرے کی زیادہ تر عمارات کو گلاب سنگھ نے مسمار کر کے ان اینٹوں سے چھاؤنی تعمیر کرائی۔ اس علاقہ پر جب 1867 میں عام لوگوں کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے رہی سہی کسر بھی نکال دی اور بچ رہنے والی عمارات کو مسمار کرا کر اینٹیں بیچ دیں۔ انگریز حکومت نے 1884 عیسوی میں کنیا لال انجینئر کی وساطت سے مقبرہ کی ابتدائی مرمت کرا کر اسے تباہ ہونے سے بچا لی، مگر یہ تب بھی عام لوگوں کے استعمال میں رہا۔
لوگ یہاں کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کا چارہ وغیرہ تہانے میں جمع کرتے۔ ریلوے کی حدود میں آنے کے بعد مقبرے کے گرد اونچی دیواریں تعمیر ہو گئیں، جس سے مقبرہ مزید تباہی سے محفوظ رہا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔